بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سی مرتبہ شرم کی وجہ سے انسان ضروری سوالات نہیں کر پاتا اور لوگ بتا نہیں پاتے، جس کی وجہ سے ناواقفیت رہ جاتی ہے اور اعمال غلط ہو جاتے ہیں اور قبول نہیں ہوتے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ علم کے باب میں اللہ جل شانہ کی تعلیم یہی ہے کہ شرم نہ کیا جائے، باتیں جانی جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بڑی صحابیہ ہیں، ان کو پسند فرمایا، کیونکہ وہ بے دھڑک بہت سے ضروری مسائل عورتوں کی پوچھ لیا کرتی تھیں۔ عورتوں کے مخصوص مسائل اسی قسم کے ہیں جو شرم کی نظر ہو جاتے ہیں اور لوگ جان نہیں پاتے۔ اس لیے میں آج اسی کا تذکرہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حیض و نفاس کو سمجھیے۔ حیض کہتے ہیں اس ماہواری خون کو، اس خون کو جو ہر مہینے عورتوں کو آتا ہے فطری طور پہ۔ اس کی کم سے کم مدت 3 دن ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہوتی ہے۔ یعنی 3 دن سے کم اگر کوئی خون آتا ہے مہینے میں تو وہ حیض نہیں ہو سکتا، اور اگر 10 دن سے زیادہ اگر خون آتا ہے تو وہ بھی حیض نہیں ہو سکتا۔ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ حیض کو عام زبان میں ماہواری یا پیریڈ کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے نفاس۔ نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو عورتوں کی پیدائش کے بعد آیا کرتا ہے، کبھی نہیں بھی آتا۔ اس کی کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ مدت، اس کی میکسیمم جو اس کا وقت ہے وہ 40 دنوں کا ہے۔ یعنی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اگر وہ 40 دنوں تک آتا رہے تو اسے نفاس کہیں گے، اگر 40 دنوں سے زیادہ آئے تو اسے نفاس نہیں کہیں گے۔ پہلی بات یہ جانیں کہ حیض اور نفاس میں، ان دونوں ہی خون میں نمازیں معاف ہیں۔ ہر طرح کی نمازیں معاف ہیں، خواہ نماز فرض ہو یا سنت ہو یا نفل ہو، نماز معاف ہے اور نماز پڑھنا جائز بھی نہیں ہے۔ لہٰذا جیسا کہ ایک سوال کیا گیا، تراویح کی نماز بھی عورتیں نہیں پڑھیں گی حیض اور نفاس کے دنوں میں۔ نمازیں ہر طرح کی معاف ہیں، یعنی نماز پڑھنا بھی نہیں ہے، اور جب یہ حیض اور نفاس ختم ہو جائے، ان کے بعد کے دنوں میں جب خون آنا بند ہو جائے، اس وقت بھی نماز کی قضا نہیں کرنی ہے۔ یہ مسئلہ تو عورتیں جانتی ہیں عام طور پہ، لیکن حیض اور نفاس کسے کہتے ہیں اس سلسلے میں کچھ شبہات رہ جاتے ہیں، کچھ غلط فہمیاں رہ جاتی ہیں، اسے میں واضح کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ کہ اگر 3 دن سے کم اگر حیض آتا ہے تو اسے حیض نہیں کہتے، اور جو حیض نہ ہو اس میں نمازیں معاف نہیں ہوتی ہیں۔ اگر 3 دن سے کم خون آتا ہے یا 10 دن سے زیادہ خون آ گیا مہینے میں تو پھر وہ حیض نہیں ہے، نمازیں معاف نہیں ہیں۔ ساری دنوں کی ہی نمازیں آپ کو نمازیں پڑھیں گی۔ اس سلسلے میں تفصیل میں ابھی بتاؤں گا۔ حیض اور نفاس یعنی وہ خون جو ہر مہینے آتا ہے، جسے پیریڈ کہتے ہیں، یا پیدائش کے بعد آنے والا خون جسے نفاس کہتے ہیں، اس میں نماز تو معاف ہے لیکن روزے معاف نہیں ہیں۔ حیض اور نفاس کے دنوں میں روزے رکھنا تو نہیں ہے لیکن روزے بعد میں قضا کرنے ہیں۔ یاد رکھیں، معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل جس کے بعد میں قضا بھی نہ کرنی پڑے۔ تو حیض اور نفاس میں، پیریڈ میں تو نمازیں معاف ہے، بعد میں قضا بھی نہیں کرنا ہے، نماز پڑھنا جائز بھی نہیں ہے، لیکن روزے رکھ کی بعد میں قضا کرنی ہے۔ روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن جب خون آنا بند ہو جائے رمضان کے بعد، جب بھی جتنا جلدی موقع ہو، روزوں کی قضا کرنی ضروری ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، حیض و نفاس میں نمازیں معاف ہیں، روزے مؤخر ہو جاتے ہیں، روزوں کو رکھا تو نہیں جاتا لیکن بعد میں روزوں کی قضا کی جاتی ہے۔ ایک اور تیسری بات، حیض اور نفاس میں قرآن پاک کی تلاوت بھی حرام ہے۔ حیض اور نفاس کی حالت میں، یعنی وہ خون جو ہر مہینے آتا ہے، پیریڈ میں اور نفاس میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے، قرآن کی کوئی ایک آیت نہیں پڑھ سکتے، قرآن پاک کا کوئی ایک جملہ بھی نہیں پڑھ سکتے، الحمدللہ ہی بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے تلاوت منع ہے، نہ دیکھ کر نہ بنا دیکھے، زبانیں بھی نہیں پڑھ سکتی۔ ہاں تسبیح پڑھ سکتی ہیں، تسبیحات یعنی ذکر کر سکتی ہیں، اللہ کا نام لے سکتی ہیں، ایسے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، جو اذکار ہیں۔ قرآن کے علاوہ جتنی بھی دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھ سکتی ہیں، تسبیح پڑھ سکتی ہیں، نیک کام کر سکتی ہیں، لیکن قرآن پاک کی تلاوت سختی سے منع ہے۔ قرآن پاک کو چھو نہیں سکتی، ناپاکی کی حالت میں، جیسے بے وضو انسان چھو نہیں سکتا ہے، ایسے حیض اور نفاس کی حالت کو ناپاکی سمجھا گیا۔ اس حالت میں قرآن پاک کو جیسے پڑھ نہیں سکتے، چھو بھی نہیں سکتے۔ ایک آخری اور ضروری مسئلہ جو جس کے بارے میں نے مختصراً عرض کیا تھا، وہ ہے استحاضہ۔ جی، وہ خون جو حیض نہیں ہے اسے استحاضہ کہتے ہیں، اور اگر وہ سفید ہوتا ہے اس کو لیکوریا کہتے ہیں بعض لوگ۔ تو اگر خون مہینے میں 3 دن سے کم آیا تو وہ، اور اس کے بعد بند ہو گیا، 3 دن تک نہیں آیا،
3 دن سے کم پر ہی بند ہو گیا تو وہ حیض نہیں ہو سکتا۔ حیض میں ہی نماز معاف ہوتی ہے، حیض اگر نہیں ہے تو اسے استحاضہ کہیں گے۔ یعنی 3 دن سے اگر کم خون آیا یا 10 دن سے زیادہ خون آ گیا، 11 دن خون آ گیا، 12 دن خون آ گیا، تو یہ حیض نہیں ہے۔ حیض 10 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا، 3 دن سے کم نہیں ہو سکتا۔ جب یہ حیض نہیں ہے تو اسے استحاضہ کہتے ہیں۔ استحاضہ، الف سین تا ہا الف ضاد اور ہا، استحاضہ۔ استحاضہ میں نمازیں معاف نہیں ہے، نمازیں پڑھنا ہے اسی حالت میں، اسی ناپاکی کے حالت میں ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کر کے نماز کو پڑھنا ہے اور روزے بھی رکھنا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اگر 3 دن سے کم خون آیا، یہ تو آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو تو ہر مہینے ایسا ہی لگے گا کہ خون جیسا کہ 3 دن سے زیادہ ہی آئے گا۔ تو اگر 3 دن سے کم خون آئے تو انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے، وہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ یہ تو حیض ہے لہٰذا روزہ نہیں رکھتی، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں جب یہ معلوم ہو جائے کہ حیض 3 دن نہیں آیا، 3 دن سے کم آیا ہے، تو بعد میں ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی جو آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر 10 دن سے زیادہ خون آ گیا ہے، 11 دن خون آ گیا اور 12 دن خون آ گیا، تو ان 11 12 تمام دنوں کی نمازیں بھی پڑھنی ہوں گی آپ کو اور روزوں کی قضا تو کرنی ہے ہی۔ ایک اور بات یہاں پہ آخر میں یاد رکھیں کہ کسی عورت کو حیض آتا ہے تو روزے کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ حیض اور نفاس کے دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے، بعد میں قضا کرنا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اگر جب روزہ شروع کیا، صبح کے وقت میں کسی کو حیض نہیں آ رہا تھا، خون نہیں آ رہا تھا، لیکن بعد میں جب روزہ شروع کر دیا، دن میں دوپہر میں خون آنا شروع ہوا، تو کیا مسئلہ ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ دن میں کسی بھی وقت اگر خون آنا شروع ہو گیا، وہ روزہ ختم ہو جائے گا، بعد میں آپ کو قضا کرنی پڑے گی۔ اور روزے کے ضروری ہونے کے لیے، روزے کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ پورے دن میں خون نہ آئے، نہ شروع میں خون ہو نہ بعد میں خون ہو۔ یعنی کسی عورت کو خون پہلے سے آ رہا ہے اور پھر وہ صبح فجر کے بعد بند ہوا، یعنی روزہ سحری کھانے کے بعد جب روزہ شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد بند ہوا، تو اس دن کے روزہ اسے نہیں رکھنا ہے، پورا دن خون سے خالی ہونا چاہیے۔ یا اسی طریقے سے کوئی عورت پاک تھی لیکن اسے حیض ظہر کے وقت آنا شروع ہوا، تو جو وہ روزہ دار تھی پہلے سے، وہ روزہ ختم ہو جائے گا، اسے بعد میں روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ تو پورا دن خون سے خالی ہونا ضروری ہے روزہ کے صحیح ہونے کے لیے، ورنہ پھر روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اس سے جڑے بہت سے مسائل ہیں، انشاءاللہ تعالی تفصیل سے اس کو بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔